بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسان خان اور زنگی ٹی وی میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، 2023 وہ سال ہے جس کا انتظار پوری دنیا میں بے تابی سے کیا جا رہا ہے، مگر خصوصاً ترکی، پاکستان، انڈیا اور دیگر ساؤتھ ایشین مسلم ممالک میں اس سال کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے۔ اس کی سب سے اہم وجہ 1923 کو ہونے والا عالمی معاہدہ لوزان ہے۔ آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم معاہدہ لوزان پر تفصیلی تبصرہ کرنے کے بعد آپ کے سامنے ان باتوں کی حقیقت لے کر آئیں گے جس کو سوشل میڈیا پر کافی پذیرائی حاصل ہے۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو کے اہم موضوعات کچھ یوں ہوں گے: کیا 2023 میں سلطنت عثمانیہ کا قیام ہونے جا رہا ہے؟ اگر واقعی یہ سلطنت قائم ہونے جا رہی ہے تو پھر کیا اس ماڈرن ترکی کا خاتمہ ہو جائے گا؟ بعض مورخین کے مطابق یہ سلطنت قائم نہیں ہو سکتی، تو پھر اس کی وجوہات کیا ہیں؟ طیب اردگان 2023 میں کیا کرنے جا رہا ہے؟ اور سب سے اہم بات کہ ٹریٹی آف لوزان 2023 میں کیا واقعی ختم ہو جائے گا یا نہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے ٹریٹی آف لوزان کی تاریخ کی رو سے جائزہ لیتے ہیں۔ ناظرین، 28 جولائی 1914 عیسوی کو پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا، جو کہ 4 سال چلنے کے بعد 1918 میں اختتام پر پہنچا۔ اس عالمی جنگ میں سلطنت عثمانیہ، ایسٹرنین امپائر اور جرمنی ایک طرف تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں فرانس، برطانیہ، یونان، اٹلی اور دیگر ممالک شامل تھے۔ بدقسمتی سے اس جنگ میں سلطنت عثمانیہ کا گروپ ہار گیا، جس کی وجہ سے وہ سلطنت عثمانیہ، جس نے صدیوں تک مشرقی وسطی اور مشرقی یورپ کے ایک وسیع علاقے کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا، اپنے اختتام کو پہنچنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ 20ویں صدی کے اوائل تک اس کی طاقت انتہائی کمزور ہو چکی تھی، مگر پہلی جنگ عظیم نے تو اس کی کمر ہی توڑ دی تھی۔ پہلی جنگ عظیم کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ نے بہت سے علاقے کھو دیے تھے۔ 10 اگست 1920 عیسوی کو عثمانی سلطنت اور ان کے اتحادیوں کے درمیان ایک امن معاہدہ ہوا جسے ٹریٹی آف سیورس کہتے ہیں، جس کا مقصد اس عالمی جنگ کو لگام دینا تھا۔ اس معاہدے میں بہت سخت فیصلوں پر دستخط کیے گئے تھے، جس کو ترک عوام اپنے ساتھ سراسر ظلم سمجھتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے انڈیپینڈنٹ وار کا آغاز کرتے ہوئے مقبوضہ علاقوں پر حملے شروع کر دیے۔ اس انڈیپینڈنٹ وار کی بدولت انہوں نے بہت سارے علاقے اپنے دشمنوں سے واپس چھین لیے تھے۔ اس دوران اگر اتحادی ممالک اکٹھے ہو کر سلطنت عثمانیہ پر حملہ کر دیتے تو پھر سے اس جنگ کا آغاز ہو جاتا، جس کی ہمت اب کسی میں بھی باقی نہ تھی۔ اسی لیے پھر ایک اور معاہدہ ہوا سوئس کے شہر لوزان میں، اور اس مقام کی نسبت سے ہی اسے معاہدہ لوزان کا نام دیا گیا۔ معاہدہ لوزان میں متعدد دفعات شامل تھے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ اور اس کے سابقہ علاقوں کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ تو چلو اس کی اہم دفعات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اس معاہدے کی بدولت جمہوریہ ترکی کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کیا گیا، جس کی وجہ سے اس خطے سے سلطنت عثمانیہ کی حکمرانی ختم ہو گئی۔ اس معاہدے کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ سے دوسرے ممالک کو علاقے کی منتقلی ہوئی۔ مثال کے طور پر اتحادی طاقتوں نے جزیرہ نما عرب کا کنٹرول حاصل کر لیا، جبکہ فرانس نے شام اور لبنان کے کچھ حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس طرح ماڈرن ترکی کا آغاز ہوا اور سلطنت عثمانیہ کا نام و نشان دنیا کے نقشے سے مٹ گیا۔ ناظرین، یہ تو تھی معاہدہ لوزان کی تاریخی حقائق۔ اب آتے ہیں اپنے سوالوں کی طرف۔ پہلا سوال کہ کیا 2023 میں ٹریٹی آف لوزان ختم ہونے جا رہا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ٹریٹی میں کہیں بھی یہ بات نہیں ہے کہ یہ معاہدہ 100 سال بعد ختم ہو جائے گا اور ترکی پھر سے اپنی سلطنت کا آغاز کر دے گی۔ مگر پھر ایک بات کہ یہ امید پھر کیوں لگائی جا رہی ہے کہ 2023 میں اوٹومن امپائر کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ تو اگر آپ عالمی معاہدوں کا جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ عموماً عالمی معاہدوں کی زیادہ سے زیادہ مدت 100 سال ہی ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ شاید 2023 میں اردگان کی حکومت اس معاہدے کا خاتمہ کر دے گی، لیکن اس کے امکانات بہت کم نظر آتے ہیں، کیونکہ اس کے خاتمے کا اعلان طیب اردگان کو کافی بھاری پڑ سکتا ہے۔ عالمی طاقتیں ترکی پر سخت ترین پابندیاں عائد کر سکتی ہیں، جو کہ ترکی کو اکنامکلی ڈیسٹیبلائز کر سکتی ہے۔ اسی لیے لگتا تو یہی ہے کہ اردگان ایسا خطرہ کبھی بھی اپنے سر نہیں لے گا،
کیونکہ یہ عالمی طاقتوں کے خلاف اعلان جنگ ہوگی۔ اب آتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی طرف کہ 2023 میں طیب اردگان کی حکومت کیا کرنے جا رہی ہے۔ ناظرین، طیب اردگان یہ راستہ اپنا سکتا ہے کہ معاہدے لوزان کے مطابق ان کے ملک کے اندر سے ابنائے پاسپورت سے عالمی تجارت ہوتی ہے، جس میں یورپی اور ایشیائی ممالک اپنا سامان تجارت بیچتے ہیں۔ وہ اس راستے کو بند کر سکتا ہے یا اس پر جو ڈیوٹی ترکی حاصل کرتا ہے اسے بڑھا سکتا ہے۔ اس طرح وہ اپنا پاسپورٹ پر ٹیکس لگا کر اپنے معیشت کو مضبوط بنا سکتا ہے۔ اگر 2023 میں اس معاہدے کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ طیب اردگان مشرقی وسطی کے علاقوں پر حملے شروع کر دے، جس کو اس معاہدے کے تحت اتحادی ممالک کے حوالے کیا گیا تھا۔ اس طرح ترکی کو تیل کے ذخائر پر قبضہ ہو جائے گا اور آئل ایکسپلوریشن کے ذریعے ترکی طاقتور ترین ممالک میں سے ایک بن سکتا ہے۔ مگر پھر یہی بات کہ یہ عالمی طاقتوں کے خلاف اعلان جنگ ہوگی، جو کہ طیب اردگان شاید کبھی بھی نہیں چاہے گا۔ اسی لیے دیکھنا یہی ہے کہ 2023 کا سال واقعی ہماری امیدوں پر پورا اترے گا یا نہیں۔ تقدیر کس کے حق میں فیصلہ سنائے گی، یہ تو آنے والے اوقات ہی بتائیں گے۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں اپنے رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ آئندہ بھی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سے بر وقت آگاہ ہوتے رہیں۔